نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا صدق الله العظيم۔ سود یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ سود کا معنی کیا ہے؟ سود کہتے ہیں بڑھانے کو، اضافہ کرنے کو۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں کسی کو قرضہ دینا اس کے اوپر مشروط نفع کے ساتھ، یعنی اضافہ کرنا شرائط کے ساتھ۔ سود کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، برائیاں جنم لیتی ہیں۔ سود کی بدولت حسد، بغض، کینہ، حرام خوری جیسی بے شمار بیماریاں اور برائیاں آتی ہیں۔ یہ سود یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایسی برائی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بار بار انسان کو اس بیماری برائی سے روکا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اپنے آپ کو سود سے روکو، اپنے آپ کو پیسہ بڑھانے سے روکو، نہ کھاؤ سود کو، کیونکہ یہ حرام کی کمائی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہو سکے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے صاف صاف انسان کو پہلے سمجھایا، سمجھانے کے بعد انسان کو وعید دی کہ اگر تم اس کام سے نہ رکے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گویا کہ تم جنگ کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو انسان سود کھاتے ہیں، حرام کی کمائی کھاتے ہیں، تو وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ محبوط الحواس۔ محبوط الحواس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دیوانے ہیں، پاگل ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس یہی ہوتا ہے کہ کیسے میرا مال بڑھے، کیسے میرے مال کے اندر اضافہ ہو، بس یہی سوچ رہے تھے کہ مال کس طرح بڑھے گا۔ مال کی محبت ان کے دل کے اندر اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں، مال کیسے کما رہے ہیں، چاہے وہ حلال سے کمائے یا حرام سے کمائے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سود کی کمائی گویا کہ ایک بے ہے، ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال فرمایا ہے، بے کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور جو بندہ ان ساری نصیحتوں کو سن لینے کے باوجود اپنے آپ کو نہیں روکتا، حرام کی کمائی سے نہیں بچاتا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ تیار ہو جائے، میں اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کیا ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ سود کی کمائی بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ بڑھ رہی ہے، لیکن یہ بڑھتی نہیں ہے، یہ گھٹ جاتی ہے، نقصان میں ہوتا ہے انسان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ انسان جو سود اختیار کرتا ہے، سود کماتا ہے، تو یہ سود کی کمائی کو اللہ گھٹاتے ہیں، اور صدقات کہ جس کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب مجھے واپس نہیں ملے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ صدقات جو تم میری راہ میں دے رہے ہو، اس کے عوض میں اللہ بڑھا کر تمہیں عطا کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جو حرام کی کمائی ہے اس میں سے اللہ رب العزت اپنی برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب انسان کے لیے چاہے وہ لاکھ ہو، کروڑ ہو، ارب ہو، جتنے بھی ہوں پیسے، کہ جب اللہ کی برکت ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے وہ کروڑوں روپے بھی کم پڑ جایا کرتے ہیں۔ اور جب اللہ انسان کے مال کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں تو وہ انسان کے لیے 1000 روپے بھی اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ انسان کے وہ 1000 روپے بھی بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العزت ہر فخر کرنے والے کو، اترانے والے کو، حد سے زیادہ گزر جانے والے کو کبھی پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اسے چھوڑ دو اور ختم کر دو اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ اگر تم ناباز آئے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ابھی بھی اپنے آپ کو ان ساری نصیحتوں کو سن لینے کے باوجود اپنے آپ کو سود کی کمائی سے نہیں روکو گے، حرام کی کمائی سے نہیں روکو گے، تو یاد رکھنا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، گویا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج دے رہے ہو۔ اور جو انسان ان ساری نصیحتوں کو سن لینے کے بعد اپنے آپ کو روک لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تب بھی اللہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ تمہارے لیے تمہارا راس المال، جو تمہاری حقیقی رقم ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے، لیکن اس کے اوپر جو منافع ہے مشروط، وہ تمہارے لیے موجود نہیں ہے۔ جس طرح ایک انسان نے اس کی اصل قیمت 100 روپیہ ہے، لیکن اس نے مشروط منافع پر کسی کو کہا کہ تم مجھے بعد میں 150 روپیہ دے دینا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو 150 میں 50 کو چھوڑ دو جو تم سود کے لیے لے رہے ہو، تو جو تمہاری اصل قیمت ہے 100 روپیہ ہے، وہ تمہارے لیے موجود ہے، وہ تمہاری ضائع نہیں ہوگی، لیکن جو اوپر حرام کی کمائی ہے وہ تمہیں چھوڑنا پڑے گی، تمہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو اور نہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنے عذاب کا نزول فرمائے گا۔ یہ سود یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاؤ۔ کبیرہ گناہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کروانا، کبیرہ گناہوں کے اندر یتیم کا مال کھانا، سود کی کمائی کھانا، جنگ سے بھاگ جانا اور کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگا دینا، یہ سارے کبیرہ گناہوں میں سے آتے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ان کبیرہ گناہوں سے بچاؤ، کیونکہ یہ انسان کو ہلاکت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ان میں ایک سود بھی ہے، جو انسان سود کی کمائی کھاتا ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے، ایسی بستی کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسی بستی کو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے چند جماعتوں کے اوپر چکر لگوایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک وہ جماعت تھی کہ جس کے پیڑ بہت زیادہ پھولے ہوئے تھے، گویا کہ وہ ایک پورا کمرہ تھا اور جس کے اندر کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سانپ، بچھو وغیرہ تھے۔ میں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب آیا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کی کمائی سود کھایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کو کھلانے والا اور سود کی کمائی لکھنے والا اور سود کے اوپر گواہی دینے والا، ان تمام لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اس سود کی کمائی سے بچاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایمان کے 70 حصے ہیں، ان میں سب سے ہلکا حصہ وہ ہے، ہلکا شعبہ وہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور سب سے اعلیٰ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ ایمان کا اعلیٰ حصہ ہے۔ تو اسی طرح سود اس کے بھی 70 شعبے ہیں، 70 حصے ہیں، اور ان میں سب سے ہلکا حصہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، یعنی اتنی سخت وعید ہے سود کھانے والوں کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حرام کی کمائی، سود کی کمائی سے بچائے۔ اللہ وما